اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ابلیس کو دیا، ایک حکم حضرت آدم کو دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنے دست قدرت سے، ایک حکم دیا ابلیس کو اور ایک حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ابلیس کو حکم دیا تو اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا نہیں اور دلیل دی کہ میں اس سے افضل ہوں۔ حکم کا نہ ماننا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا، دوسرے کو حقیر جاننا، اس کا نام ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر ایک حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس جنت میں رہو اور اس درخت کے قریب نہ جانا، کہ یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ جو راندہ درگاہ ہوا، لعین ہوا، اس نے لعنت والے کام شروع کر دیے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ نے مجھے کیا حکم دیا تھا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، ایک صوفیانہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب ابلیس نے وسوسہ ڈالا کہ آپ کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں اور کہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہ رہیں، یہاں تک تو حضرت آدم علیہ السلام پر اثر نہیں ہوا۔ لیکن جب قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اس قسم کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شانوں سے اتنی محبت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کی قسم کسی نے کھائی ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، قسم اللہ کی کھائی ہے، میرے محبوب کی قسم کھا لی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں شکر کی کیفیت ہوئی، جذب کی کیفیت ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بات کو ہی بھول گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم بھول گئے تھے اور وہ پھل چکھ بیٹھے، جو ہی چکھا سطر کھل گئی اور ایک دم سے ندامت ہوئی، ہوش میں آ گئے، اوہو یہ تو غلطی ہو گئی، اور توبہ استغفار شروع کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا جو ہم ہر دعا میں یہ مانگتے ہیں، دعا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا، توبہ کی، عاجزی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا نبی بنا لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور روحانی ترقی عطا فرما دی۔ گو کہ بظاہر جنت سے نکالے گئے، لیکن اس دنیا کا نظام کو اللہ نے چلانا تھا، وہ اس کی حکمت میں پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابلیس کی پیروی کرنے والے متکبر ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات نہ بھولا کریں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کی تھی، توبہ کی تھی، ہمیں بھی توبہ ہی زیب دیتی ہے، ہمیں تکبر زیب نہیں دیتا۔ یہ تکبر یہ کفر کی سرحد سے ملتا ہے۔ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور عاجزی عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے۔ عاجزی والے ترقی کیا کرتے ہیں،